بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2345 ہے اور آج سورۃ اللیل کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 تا 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَأَمَّا مَنْ، چنانچہ جس نے اعطا دیا، واتقا اور ڈرا، وصدق اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى نیک بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ تو یقیناً ہم اسے سہولت دیں گے، لِلْيُسْرَى آسان راہ کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ دوسری بات، سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اسے آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ بزرگان محترم، کامیاب شخص کون ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ان آیات میں اس حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے مال کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں خرچ کیا، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑا پہنایا، مفلس کی مدد کی، ناحق قید میں پھنسے شخص یا غلام کو اس کی غلامی سے آزاد کرایا، اپنے مال کی زکوٰۃ دی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب اور اس کی سزا اور ناراضگی سے ڈرتا بھی رہا کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے یا نہیں، کیا یہ عمل میرے لیے نجات کا باعث بنے گا؟ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام حرام کاموں سے بھی بچتا رہا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور قیامت کے دن کا اقرار کرتا رہا، جنت و جہنم کی تصدیق کی، حساب و کتاب کے لیے جانے کا یقین رکھا، اور ایمان لانے کی وجہ سے جن انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تصدیق کرتا رہا، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کی منزل تک پہنچنا آسان کر دیں گے، یعنی جنت میں اس کا داخلہ آسان فرما دیں گے کہ جہاں پر وہ ہمیشہ آرام اور عیش میں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، بخیل اور خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع فرما۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کا ٹھکانہ، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم، لکھا ہوا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، عمل نہ کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آسان کر دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یعنی انسان کو ہر حال میں عمل کرنا چاہیے۔ اب جو اہل سعادت میں سے ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دے گا۔ ان آیتوں کے شان نزول سے متعلق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں جو بوڑھے اور عورتیں اسلام لائے تھے انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ اس پر آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ اے بیٹے، اگر تم ان کمزوروں کو رہا کرنے کے بجائے طاقتور اور جوان لوگوں کو آزاد کراؤ تو یہ تمہاری مدد کریں گے اور کام آئیں گے اور دشمن سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، میں نے اس چیز کا ارادہ کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے، یعنی ان وعدوں پر بھروسہ کر کے رکھا ہے جو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملے گا۔ آپ ہی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور جو مال اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔